بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے بھی یہ بہت اہم پہلو ہے۔ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے ان مختصر حالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت رقیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اس سے یہ چھوٹی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بطن سے یہ ہیں۔ اسی طرح حضرت رقیہ اپنی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 33 سال تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے والد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی اونچی تربیت میں وہ تھی۔ خواتین میں سب سے پہلے جو اسلام لانے والی ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کی صاحبزادیاں یہ بھی ساتھ ہی اسلام لے آئیں، تو ان کو بھی یہ شرف ملا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئیں، یعنی اپنے والد محترم، اور جو ہے مسلمان بھی ہوگی۔ اسی طرح اسلام سے پہلے اس دور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم، ان کا نکاح اپنے چاچا ابو لہب اس کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ تو یہ صرف مطلب انتصاب تھا، یعنی نسبت تھی، رخصتی اور نکاح اور اسی طرح جو یعنی شادی وغیرہ جو رخصتی ہوتی ہے وہ معاملات نہیں تھے، صرف نکاح ہوا تھا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی اور توحید کی اعلان فرمانے کا حکم فرمایا، تو اس پر ان کو بہت یہ استغفا ہوئے ابو لہب وغیرہ، اور اسی طرح یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب آخر تک مکمل۔ تو کفار مکہ تھی، ان کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی اور ابو لہب کو اور زیادہ غصہ ہوا، تو پھر اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ کوئی عیب نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بہت ہی نیک اور پارسا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھی، صرف یہ قصور تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اس وجہ سے آپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس نے کہا کہ تم اگر طلاق نہیں دیتے تو میں تمہیں پوری زندگی نہیں دیکھوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ منظور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ ان ناپاک لوگوں کے نکاح میں نہ رہیں، تو رخصت پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ تو اس طرح جب ابو لہب کے بیٹے عتبہ عتیبہ نے حضرت رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ میں ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی طرح چنانچہ کنز الامان میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ اور کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دوں۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کے نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا اور رخصتی بھی کر دی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنز الاعمال کی ہی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحبزادی کا نکاح دیا، وہ انتقال کر گئیں، تو اس کے بعد دوسری صاحبزادی کا نکاح دیا۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ مکہ میں جب نکاح ہو گیا تھا تو حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف 2 دفعہ مسلمانوں نے ہجرت کی، تو یہ بھی اس ہجرت میں چلے گئے، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ۔ وہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو ناتوام تھا، پھر دوسرا بچہ بھی حبشہ میں ہی پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا، اور حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ
اسی بچے کے نام سے ہے، اور وہ پھر اپنے والدین کے ساتھ جو ہے مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ اسی طرح جنگ بدر میں 2 ہجری مدینہ شریف میں جب دوسرا سال تھا تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں یہ معرکہ پیش آیا۔ تو اس معرکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جنگ بدر میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ تو اس طرح حضرت رقیہ جو تھی وہ بیمار تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو فرمایا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، ان کی تیمارداری اور ان کا دیکھ بھال کرو۔ تو جب جنگ بدر فتح ہو کے واپس آ رہے تھے مسلمان، ادھر فتح کا اعلان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، 17 رمضان تقریباً تھا، اور ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان نے ہی، یعنی جو ان کے شوہر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، انہوں نے ان کی تدفین وغیرہ بعض صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے تشریف لائے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو لحد میں اتارا جا چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا یہ صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے روتے رہے قبر پر، اور پھر بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم قبر کھود کے آپ کو چہرہ دکھا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایسا نہیں کرتا، کہیں یہ بعد میں رسم نہ بن جائے اور لوگ ایسا ہی نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح ایک طرف تو فتح کی خوشی تھی اور دوسری طرف یہ غم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ رمضان المبارک میں ہی ان کے وفات ہوئی 17 رمضان کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی، بیٹیوں ماؤں بہنوں کو بھی ان کی زندگی کے مطابق پاکیزہ زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔